اس وقت ناظرین جو سیٹیں ہیں جو خواتین اور مائنورٹیز کی جو اویلیبل ہیں، جو آہستہ آہستہ ان کی الاٹمنٹ ہونا شروع ہو گئی ہے، جو ظاہر ہے سنی اتحاد کونسل کے جو لوگ ہیں ان کو انڈیپینڈنس ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، ان کی پارلیمانی جو پارٹی کی حیثیت تھی اس کو ختم کر دیا گیا ہے، لہٰذا یہ جو سیٹیں ہیں جو 77 یہ اب متعلقہ اسمبلیز کے اندر جو صوبائی اسمبلی ہیں اور نیشنل اسمبلی کے اندر حصہ بقدر جسا ملنا شروع ہو گئی ہیں، اور کل تک یہ فائنل اس کی ٹیلی ہمارے سامنے آ جائے گی۔ جو ہمارے پاس اس وقت جو ساری کی ساری وہ جو شیٹ موجود ہے، جو سیٹیں جو پہلے سنی اتحاد کونسل کو ملنی تھی ان کے بقول، چونکہ وہ ایک پارلیمانی پارٹی ہے، الیکشن کمیشن کی جانب سے قومی اسمبلی کی 23 اور صوبائی اسمبلی کی 54 مخصوص نشستیں پارلیمانی سیاسی جماعتوں میں ان کی جنرل نشستوں کی تعداد کے تناسب سے تقسیم کی جائیں گی۔ قومی اسمبلی میں خواتین کی 20 اور مائنورٹیز کی اور جو اقلیتی ہیں ان کی 3 نشستیں ہیں۔ پنجاب اسمبلی میں خواتین کی 24 اور مائنورٹیز کی 3، اسی طرح خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر خواتین کی 21 اور جو مائنورٹیز کی 4 نشستیں ہیں۔ سندھ اسمبلی میں خواتین کی 2 مخصوص نشستیں سیاسی جماعتوں میں تقسیم کی جائیں گی۔ تو ٹوٹل ناظرین یہ 77 نشستیں بنتی ہیں۔ اس کے اوپر ظاہر ہے جب یہ سارے کا سارا فیصلہ ہمارے سامنے آیا، پہلا جو ریاکشن ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، ان کے جو سینٹر ہیں بیرسٹر علی ظفر صاحب، ان کی طرف سے آیا۔ اب اس معاملے کو لے کے وہ کہاں جا رہے ہیں، ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ، سنیے گا۔ ہم اس کو چیلنج کریں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے آرڈر کو، جو ہم عدالت میں جائیں گے اس کو چیلنج کریں جب تک سپریم کورٹ آف پاکستان یہ فیصلہ نہیں کرے گا کہ یہ ریزرو سیٹس کس کو جانی ہیں، جب تک یہ فیصلہ نہیں آئے گا فائنل فیصلہ، پریزیڈنشل الیکشن اور سینٹ کے الیکشنز پاکستان میں نہیں ہو سکتے۔ قمر دلشاد صاحب کافی زیادہ ان کا تجربہ ہے، الیکشن کمیشن کے وہ سیکرٹری رہے ہیں، اور جب بھی الیکشن کمیشن کے متعلقہ کو معاملہ زیر بحث آتا ہے تو ان کی رائے جو ہے اس کو کافی وزن دیا جاتا ہے۔ وہ اس حوالے سے کیا بات کر رہے ہیں یہ بھی آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ اب اس کی صحیح جو تشریح ہے وہ کرے گی سپریم کورٹ آف پاکستان۔ معاملہ جب باریکی دیکھنے والا یہ سپریم کورٹ آف پاکستان دیکھے گی، یہ الیکشن کمیشن پاکستان کے اس میں نہیں آتا۔ الیکشن کمیشن پاکستان کے فیصلے کو سسپینڈ کرانے کے لیے امیڈیٹلی انہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کرنا پڑے گا، نہیں تو الیکشن کمیشن پاکستان کسی اور سیاسی جماعت کو کئی سیاسی جماعتوں کو تقسیم نہ کرے۔ جسٹس شائق عثمانی صاحب وہ بھی کافی زیادہ اس حوالے سے علم رکھتے ہیں، خاص طور پر جو کانسٹیٹیوشنل ایشوز ہیں۔ جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہر آج کل پاکستان کے اندر آئینی اور قوانین کے جو معاملات ہیں کافی زیادہ ہم نے دیکھا کہ پچھلے 6-8 مہینے سے زیر بحث ہے، تو ان کی بھی رائے لی جاتی ہے اور ان کی رائے کو بھی کافی احترام سے دیکھا جاتا ہے۔ دیکھیے، جہاں تک کہ مخصوص نشستوں کا تعلق ہے، یہ آئین سے اس کا تعلق نہیں ہے، اس کا تو الیکشن ایکٹ سے تعلق ہے، اور یہ پاسبلٹی ہے اور یہ سپریم کورٹ میں جائے گا۔ اگر کسی طریقے سے انٹرپریٹیشن سے اس کو بدلا جا سکتا ہے تو یقیناً میرے خیال میں سپریم کورٹ یقیناً یہ کرے گی۔ ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور خاص طور پر پنجاب سے جو ان کے لیڈران ہیں ان کا تعلق ہے، وہ تو کہتے ہیں بھائی جہاں سے بھی ملیں آئیں، کیونکہ پنجاب کے اندر آپ نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو پرفارمنس ہے وہ کافی زیادہ وہ جو ہے مایوس کن رہی یہ جو انتخابات حال ہی کے اندر ہوئے ہیں، لہٰذا قمر زمان قاہرہ صاحب تو یہ فرما رہے ہیں ان کی رائے کے اندر جناب اعلیٰ یہ ہمارا حصہ ہے اور سیاسی جماعتوں کا حصہ ہے، ان کو ملنا چاہیے کہ یہ سیٹیں کیا انڈیویجولز کا حق ہے یا یہ جماعتوں کو دی جاتی؟ کیا انڈیپینڈنٹلی 10, 15, 20, 50 لوگ اکٹھے ہو کے یہ سیٹیں کلیم کر سکتے ہیں؟ آئین اور قانون کیا کہتا ہے؟ آنسر از نو۔ آپ 100 کی بجائے 200 بھی انڈیویجول ہوں اور انڈیویجولز ہوں اور آپ اپنے گروپ کے طور پہ یہ سیٹیں کلیم نہیں کر سکتے۔ یہ سیٹیں سیاسی جماعتوں کا حق ہے اور ان کو اپنی اسٹرینتھ کے مطابق، پرپورشنیٹ اسٹرینتھ کے مطابق یہ سیٹیں الوکیٹ ہونی ہے۔ سینیٹر مصدق ملک صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے ہیں، ان کی بھی رائے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ہم نے جا کے کہا ہے کہ ہاؤس کو مکمل کرنا ہے، آپ طریقہ کار بتائیں۔ اب یہ آپ کو انکار نہیں کر دینا ان سے چاہیے کہ نامکمل ہی صحیح ہاؤس چلے، ہم نہیں لیں گے، نامکمل نان ٹرانسفربل ہوگی۔ ایک اور آپ وہ کریٹ کریں گی کانسٹیٹیوشنل کرائسس۔ حسن کوئی کامنٹ آپ کا، اب یہ معاملہ سپریم کورٹ ہی جائے گا، سیاسی جماعتیں مل بیٹھ کے لگ نہیں رہا کہ اس کا حل نکالیں گے؟ مل بیٹھ کے کوئی حل اس کا نکل سکتا نہیں ہے۔ دیکھیں، جب معاملہ قانونی اور آئینی ہو تو پھر وہ آئین اور قانون کے مطابق اس کو ڈیل کیا جا سکتا ہے۔ یہ کسی کی خواہش کے اوپر
ایک منٹ کے لیے سپوزٹلی سوچ لیں کہ مسلم لیگ نواز پیپلز پارٹی کا ہے جی ہماری خواہش ہے کہ یہ سیٹیں ہم نے نہیں لینی، تو کیا وہ سیٹیں مسلم لیگ نواز یا پیپلز پارٹی جو ہے وہ سنی اتحاد کو دے سکتی ہیں؟ دے سکتے ہیں، نہیں دے سکتی، راستہ بتا دوں، نہیں دے سکتی، بتا دوں، نہیں دے سکتی۔ الیکشن ایکٹ 2017 کے اندر بڑے آرام سے ان کے پاس میجورٹی ہے، قانون پاس کر سکتے ہیں، تو لہذا وہ کر سکتے ہیں، وہ پاس کریں گے، وہ طریقہ کار کریں گے، وہ نیا قانون آ جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں 2 گھنٹے کا معاملہ ہے، اس وقت کی جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے اس میں اب الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کرنے شروع کر دی ہیں۔ اب آلریڈی کئی جو اراکین صوبائی اسمبلی ہیں وہ نوٹیفائی ہو چکے ہیں، کئی نئی مخصوص نشستوں کے اوپر جو خواتین ہیں یا مائنورٹیز والے ہیں وہ نوٹیفائی ہو چکے ہیں۔ اب ان کو ڈی نوٹیفائی کرانے کا طریقہ کار ہوگا، اب اس طریقے سے نہیں ہے کہ خالی وہ آپس میں بیٹھے ہیں، وہ طریقہ کار جو ہے اس کا کوئی وے آؤٹ نکال لیں۔ ہاں کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنا چاہے تو پورا ایمان پروسیس ہے، اگر سپریم کورٹ اس کو اسٹے آرڈر دے سکتا ہے، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنا چاہے تو پھر تو ڈیفینیٹلی اگر نیت ہو کرنے کی یہ تو 5 منٹ کا کام ہے۔ لیکن اب یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو ایک طرف وہ گالی دے رہے ہوں، کوئی اس طرز پر آ کر ایوان میں ان کو مخاطب کیا جا رہا ہو جیسے کوئی جو ہے وہ کسی گلی محلے میں کوئی لوگ کھڑے میں لچے لفنگے آپس میں لڑائی کر رہے ہیں، اس طرح تو نہیں ہوتا نا۔ پارلیمان کے جو اراکین ہیں وہ معزز اراکین ہیں، تو ان کو بیسیکلی اپنی عزت کا بھی خیال کرنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے، اور دوسرے معزز رکن کی بھی عزت کا جو ہے احترام کرنا چاہیے۔ مشورہ ہمیشہ جو ہے زبان اچھی استعمال کرنی چاہیے، بالکل، ٹویٹر ہو، سوشل میڈیا ہو، ہمیں زبان اچھی استعمال زبان پارلیمان کے فلور آف دا ہاؤس جو ہے نا وہ بڑی اہم جگہ ہے جی، نقوی صاحب تقدس ہے، اللہ تعالیٰ کے نام اوپر لکھے ہوئے ہیں۔ نقوی صاحب ویسے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہوتی ہے، بحیثیت مسلمان ہمیں ہر جگہ کے اوپر جو ہے سچ بولنا چاہیے، اور روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو ہے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ نقوی صاحب آپ کی رائے اس حوالے سے کافی جو ہے اس کو سراہا بھی جا رہا ہے، اور دیکھیں عام فہم کے اندر اور کامن سینس یہی کہتی ہے، اور جو قوانین ہیں اور آئین ہیں ان کی بھی تشریح اسی انداز سے ہوتی ہے، اور میجورٹی آج اخبارات سارے پڑھ لیں، ڈان کے اندر بڑے بڑے جو کانسٹیٹیوشن ایکسپرٹس ہیں، ادروائز بھی میں اخبارات کے اندر دیکھ رہا تھا، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب اعلیٰ یہ بندربان جو ہے یہ اسے مذاق ہی بنے گا، اس کا یہ حل نہیں ہے اس کا مستقل۔ آپ کی نظر میں میرے خیال میں جو ایک راستہ ہے بڑا سیدھا سا، الیکشن ایکٹ کے اندر اگر کوئی ابہام ہے تو فوراً سے پہلے آپ پاس کر سکتے ہیں، ایک قانون بنایا جا سکتا ہے۔ دیکھیں گھمن صاحب، میں تو پہلے دن سے یہ بات کر رہا ہوں کہ نشستوں پر اگر کسی بھی آئین یا قانون کی وجہ سے سنی اتحاد کونسل کا حق نہیں ہے تو کم از کم مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور دیگر اتحادی جماعتوں کا اخلاقی طور پہ کوئی حق نہیں ہے۔ آپ تمام سیاستدانوں سے بات کریں، ٹاک شوز میں نظر آتے ہیں، میڈیا ٹاکس میں نظر آتے ہیں، اسمبلی کے فلور پہ نظر آتے ہیں، سب صرف ایک بات کرتے ہیں کہ پاکستان بہت مشکل میں ہے۔ اگر پاکستان مشکل میں ہے تو اب ان سیاستدانوں کا فرض کیا بنتا ہے؟ ان سیاستدانوں کا فرض بنتا ہے کہ مفاہمت کو آگے بڑھائیں، اخلاقیات کو آگے بڑھائیں، دوستی کو آگے بڑھائیں، اس جلتی ہوئی آگ پر پانی ڈالیں بجائے اس کے کہ مزید اس کو سلگانے کی کوشش کریں۔ کل بلاول بھٹو صاحب نے فلور پہ جس بڑے دل کا مظاہرہ کیا، ظاہر ہے جب آدمی ایکسٹمپور تقریر کرتا ہے منہ سے الفاظ نکل جاتے ہیں، ان کے منہ سے 2 الفاظ غلط نکلے، انہوں نے فوراً کہا کہ جناب اسپیکر ان الفاظ کو پنچ کر دیں، میں غلطی سے بول گیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف جمہوریت کی مضبوطی کے لیے جو قدم اٹھائے گی، پاکستان پیپلز پارٹی پہلی جماعت ہوگی جو اس کا ساتھ دے گی، لیکن جمہوریت کو ڈی ریل کرنے کے لیے جو بھی عمل کرے گی، پاکستان پیپلز پارٹی پہلی جماعت ہوگی جو اس پہ اعتراض کرے گی۔ تو یہ ایک بڑی زبردست سوچ ہے۔ اب ہمارے سیاستدانوں کا فرض کیا ہے؟ جو روز اسمبلیوں میں لڑ رہے ہیں، جو روز سڑکوں پہ لڑ رہے ہیں، ان کا فرض کیا ہے؟ ان کے اوپر اگر عوام نے ان کو مینڈیٹ دے کر بھیجا ہے تو ان کا پہلا اور لازمی فرض ہے کہ تمام حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، خراب نہیں کریں۔ بالکل صحیح۔ میں دوبارہ وہی بات بولوں گا جو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ نشستیں اگر سنی اتحاد کونسل کی نہیں تو ان اتحادی جماعتوں کی آپ کا پیغام بہت واضح ہے ہمارے سیاستدانوں کے لیے۔